لایا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے گئے ہوں۔ یہ صحابی کی جمع ہے صحابہ۔ صحابہ میں دو طبقے ہیں، ایک مہاجرین ہے اور ایک انصار ہے۔ تمامی صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے یہ لوگ راضی ہو گئے۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید نے بات ارشاد فرمائی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا تقوی کے اعتبار سے جانچ کیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور پھر نتیجہ بھی سنا دیا کہ لو مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ امتحان اللہ لیے ہیں ان کے تقوی کا اور رزلٹ بھی سنا دیے۔ پھر صحابہ کرام کے جو دو طبقے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجرین وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت، مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر مدینہ منورہ آئے۔ حالات ناسازگار تھے، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم اور اجازت ہی سے انہوں نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا۔ اور ان کی بھی تعریف فرماتے اللہ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے نکالا گیا، کوئی قصور نہیں تھا ان کا، بس یہی چیز قصور ان کے دماغوں میں تھا کہ یہ لوگ اللہ کو اپنا رب کہا تھا، یہی قصور تھا ان میں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے لیے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے نکالے گئے مکۃ المکرمہ سے، یہ مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نادار اور تنگدست فقراء جنہوں نے ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، اپنے اموال سے نکالے گئے، کیوں؟ کوئی ذاتی منفعت، ذاتی مقصد تھا کیا؟ کس وجہ سے نکالے؟ کیا کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کے متلاشی تھے، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی یعنی اللہ کے دین کے اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں حالات کے وقت میں، اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے 28 پارے میں، پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے، مہاجرین سے پہلے، یعنی انصار مدینہ، مدینہ المنورہ میں تھے، گھر تھا ان کو، ایمان لائے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین کو چاہتے تھے یہ لوگ، مہاجرین کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور یہ مہاجرین کو دیتے تھے اور اس میں تنگ دل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو دینے میں وہ ایثار سے کام لیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو دینے پہ ترجیح دیتے تھے کہ ان کو مل جائے، اور یہ دینے میں انہیں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچ جائے، بچا لیا گیا، حرص سے بچا لیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ دیے اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی، تو مطلب ہے کہ حرص نہیں ہے ان کے نزدیک، ایثار سے کام لیتے ہیں لوگ، اور ایثار سے کام لینے والے کامیاب ہیں۔ پہلے اس میں فرمایا فقراء مہاجرین کے بارے میں کہ سچے لوگ ہیں، پھر انصار مدینہ کے بارے میں ان کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ مفلحون، کامیاب لوگ ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، حرص بہت بری بلا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح، حرص سے بچو،
لالچ سے بچو. اس لیے کہ پچھلے لوگوں کو، پچھلی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو اس صفت نے ہلاک کر دیا. وہ اس حرص اندرون کی وہ کیفیت، اس حرص اور اس لالچ نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے لوگوں کو قتل کر دیں، اپنے لوگوں کا خون بہائیں. اس پر آمادہ کیا؟ وہ اندر کی چیز تھی. وہ اندر کی چیز باہر کی دنیا میں فساد مچائی. یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ باہر کے اعمال اچھے کر لو بس کافی ہے. میرے دوستو، اندر کی دنیا اگر صحیح نہیں ہو تو یاد رکھو یہ باہر کے اعمال فائدہ مند نہیں ہے. جی، ہم کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں آپ کو. میں سب کو معلوم ہے بات، ریا سے جو عمل ہوتا ہے برباد ہوتا ہے نا، دکھاوا. شہید کا قصہ آپ کو معلوم ہے، عالم کا قصہ ہم کو معلوم ہے، سخی کا قصہ ہم کو معلوم ہے. سخی نے داد و دہش کی، مال دے دیا اللہ کے راستے میں. عالم نے اپنی علم کی، علم کو بہایا، علم پڑھایا، سکھایا لوگوں کو، تقریریں کی، خطبہ دیا، تفسیر کی، حدیث بیان کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. شہید نے تو اللہ کے راستے میں جان ہی قربان کر ڈالا. اور کیا؟ جان ہی قربان کر دیتا. اور کیا چاہیے؟ مگر کیا ہے حدیث میں؟ اللہ فرمائے کہ یہ تو ہوا تو صحیح ہے، بالکل شہید ہوئے تم، مال باقی تم نے خیرات کر دیا، تم نے مسجدیں بنائی، مدرسہ بنایا، فنڈ قائم سب کیا تم نے. صحیح تم صحیح ہے کہ تم نے تقریر کی، علم بیان کیا، حدیث و تفسیر تم نے بیان کی، ٹھیک ہے، مگر میرے واسطے نہیں ہوا نا. یہ کیا ضرور تم نے، لیکن اس واسطے تم نے کیا یا یقال انک جری فقد قیل. اس واسطے تم نے بہادری کے گر دکھائے تم نے میدان جنگ کے اندر، تاکہ تم کو دنیا جری کہے، بہادر کے فقط قیل. ہو گیا نا، ہو گیا کام. اس واسطے تم نے علم پڑھایا تھا تاکہ تمہیں لوگ علامہ کہیں، تمہارے علم کا لوہا مان لے دنیا. ہو گیا نا. سخاوت کی تم نے، مگر اس واسطے کی یا یقال انک جواد، کہ تو دنیا کا بڑا سخی دنیا تجھے کہے. وہ تو ہو گیا نا، بات ختم ہو گئی. اب یہاں کیا ہے؟ اتنے بڑے کارنامے فیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ اندر کی دنیا نہیں بنی تھی. اندر کی دنیا ایسی پیچھے مثالیں دو. تو میرے دوستو، ظاہر کے اعمال کے ساتھ اندر کی چیزوں کو بھی صحیح کرنا بہت ضروری یاد ہے. باہر کی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اندر کی چیزوں پر. یہ اگر صحیح ہو تو بھی باہر کی دنیا صحیح ہے. تو خیر، فرمایا کہ صحابہ کرام لالچ سے بچائے گئے. تو مہاجرین کا تذکرہ کیا، پھر انصار مدینہ کا تذکرہ کیا، اور دونوں کے بارے میں یہ بات کہی. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. مہاجرین کے ساتھ بھی اور انصار کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ جنت کا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. بات یاد رکھیے، یہ آیت اللہ قرآن مجید کی کہ مہاجرین اور انصار دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ جنت کا ہے. اب اپن کیا کرنا ہے کہ جنتیوں پہ تبصرے کرنا یا جنتیوں کی زندگیوں کو پڑھنا ہے. ایک صاحب نے ایک اللہ والے کے پاس جا کر یہ بات کہی کسی صحابی کے بارے میں کہ بھئی انہوں ایسے تھے، ویسے ویسے، ان کا حالات ایسے ایسے. تو سننے والے نے کہا ذرا ٹھہرو، ایک بات بولو، آپ مہاجرین میں سے ہیں؟ نہیں نہیں، میں کہاں مہاجرین میں سے ہوں. مہاجرین میں سے نہیں. بولے انصار میں سے آپ ہیں؟ ارے نہیں، میں کہاں انصار میں سے ہوں. نہیں ہے. اب ایک ہی درجہ بچا ہوا ہے. آگے 28 پر اللہ نے دونوں کا تذکرہ کرنا فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو فقراء مہاجرین اور انصار مدینہ کے بعد جو لوگ آئے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان لوگوں کی مغفرت فرمائیے جنہوں نے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو لوگ ان کی مغفرت فرمائے.
یہ دعا کرتے ہیں بعد والے. بولے اب یہ دو طبقے میں تم نہیں, تیسرا طبقہ یہ بچا ہوا ہے کہ پچھلے والوں کے لیے دعا کرو تم بس, تو اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی. اگر تم نے زبان کھولی کسی مہاجر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی انصاری کے بارے میں, تو ایمان کا خطرہ ہے. کیوں؟ یہ تو ہو گیا, اللہ نے ان کو سچے کہہ دیا, اللہ نے ان کو کامیاب کہہ دیا, اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے ان کے جنت کا وعدہ کر دیا. اب ہم کون ہوتے بھیا؟ ہم ان کے بیچ میں جا کر اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر لے جا کر؟ ہو گیا ان کا اللہ نے ان کے امتحان لے لیا, اللہ نے, بات ہو گئی, امتحان ہو گیا. اللہ امتحان لیے صاحب, جنتی ہونے کے رزلٹ دے دیے. جن کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن مجید نے کر دیا, ان کے بارے میں زبان کھولتے وہ لوگ جن کے بارے میں جنت و جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. عجیب بات. اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجید میں ان کے صفات کو بیان کرتے فرمایا والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ, ان کی صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, کفار پر بڑے سخت ہیں یہ لوگ. کفار پر سختی کا مطلب کیا ہے؟ غلط فہمی نہیں ہونا. جہاں کافر دیکھا مارتے کیا صحابہ, جہاں سے مارتے, اسلام کی غلط تصویر ہے. ایسا تھوڑا ہی ہے کسی کافر کو دیکھا تو مار دیا, غلط بول دیا, اس کو سخت الفاظ کہہ دیے. سختی کا یہ مطلب نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تم کو منع نہیں کرتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا, تمہیں تکلیف نہیں دی, تم سے جنگ نہیں کیا, ان کے بارے میں اللہ تم کو نہیں روک رہے اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو, نہیں روکتے اللہ. کافر بھی اگر تم کو تکلیف نہیں دیا, تم کو پریشان نہیں کیا, تو صحابہ کرام ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے, محبت سے رہتے تھے. پھر انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. جنہوں نے تم سے تمہارے جنگ چھیڑ رکھی, جو تم کو نکالنے پر ابھار رہے ہیں, لوگوں کی مدد کریں تم کو اپنے وطن سے نکالنے کے لیے, ان کے ساتھ تم دوستی مت کرو, ان کے ساتھ رحم نہیں تھا ہمیں. یہ مطلب ہے کہ کفار پیسہ جو جہاں کافر دیکھو اس کو مارا, ایسا نہیں تھا. اچھا, پھر آپس میں کیسے تھے یہ لوگ؟ رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحیم تھے, محبت سے رہتے تھے یہ لوگ. آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے صحابہ کرام, آپس میں بہت پیارا محبت سے. ابھی مہاجر انصاری کا دیکھ لو نا, جب آئے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ, اپنی تمام چیزیں گھروں کی پیش کر دی, لے لو, کیا ضرورت ہے آپ کو, لے لو, آپ فلاں چیز ہاں لے لیجیے, فلاں چیز ہاں لے لیجیے. رسول اللہ صاحب لا بیٹھے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو دے دیجیے. کوئی وقت آن پڑا, دے دیا. حتی یہ میرے دوست بزرگوں, ذرا صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لو, حیات الصحابہ پڑھیے, حکایات صحابہ پڑھیے, بچوں کو پڑھائیے, معلوم تو ہو یہ اسلام کے پہلے خدام, پہلے دین کے علمبردار صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھی. نہیں میرا دوستو, ایسا کچھ پڑھنے میں لگے ہماری نسلیں کہ وقت ہی نہیں ہے دینیات کے لیے, صحابہ کے لیے اوقات ہی, وقت ہی نہیں, انبیاء کے بارے میں اوقات ہی نہیں پڑھنے کے لیے. میرے دوست کم از کم آدھا گھنٹہ اسے نکال لیا, گھر میں ماحول رہے, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا جا رہا ہو, ایک ایک صحابی کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہو, پتہ چلے گا نسلوں کو, مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو, بڑوں کو چھوٹوں کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی زندگیاں کیا تھی, کیسے ایک دوسرے کو چاہتے تھے, ایک دوسرے کو اثار کرتے تھے. جنگ کا میدان ہے, پیاس, العطش کا حال ہے, پانی جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے آواز انہیں پلاؤ, وہاں سے آتے ہیں تو تیسری طرف کو آواز, وہاں چلے جاؤ, چوتھی کی طرف, پانچویں کے پاس, یہ حال ہے اثار کے یار. آپس میں بہت چاہتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے.
اور میرے دوستو بزرگوں، اب یہ صحابہ کی زندگیوں کے یہ صفات ہمارے سامنے، اور ہم اپنا بھی جائزہ لیں. ہم آپس میں کہتے ہیں، ہم آپس میں محبت سے ہیں، پیار سے ہیں ہم لوگ. آپ بولیں گے ارے بھائی جنگ تو ان کے درمیان میں بھی ہوئی نا، جنگ تو ان کے درمیان بھی ہوئی نا. بہت جلدی ہمارے کوئی چیزیں مل جاتی ہے. ہم لڑ لیے تو کیا انہوں بھی تو لڑ لیا نا. ان کی لڑائی کے قصہ سنو آپ کو میں. ارے دوستو، ان کی لڑائیوں کے اندر بھی وہ احوال ہیں کہ ہم محبت اور پیار کے دعوے کے باوجود ویسا نہیں رہ پاتے ہوں. مشہور واقعہ ہے نا، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کا واقعہ. روم کا بادشاہ پیشکش کیا ہے کس بات کی؟ جنگ کے اندر تائید کی پیشکش کیا. صحابی کا کیا جواب ہے؟ خبردار ادھر آئے. حضرت معاویہ رضی اللہ فرمایا خبردار ادھر آئے ہماری طرف، یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے. اگر تم آئے گا نا ہمارے درمیان میں تو میں ایک ادنا سپاہی بن کر تیرے خلاف چلوں گا. یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. اور بتاؤ میرے دوستو، بعض صحابہ لڑتے ادھر سے تھے، لیکن جب دسترخوان کا وقت ہوتا تو ادھر جا کر کھاتے تھے. ہے ہمت کوئی بٹھا سکتا ہمیں؟ ہمارے خلاف لڑ رہا ہو پھر ہمارے دستر پر آ کر کھا رہا ہو. ہے مثال ایسی؟ ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں لڑتے تھے لیکن دسترخوان پر کھاتے تھے. 7 نمازیں ہوتی تھی، ایک ساتھ نمازیں، ایک نقطہ نظر کا اختلاف تھا. تو میرے دوستو آپس میں رحیم تھے، محبت کرنے والے تھے. اب ہمارا جائزہ لیں، آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ کیا نقطہ نظر کا اختلاف ہے یا اندرون کا انا ہے؟ انا میپن ہے. کس واسطے لڑی ہماری مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے مکاتب میں لڑائیاں ہیں، ہماری تحریکوں میں لڑائیاں ہیں. کھلے عام لڑائیاں. کوئی ڈھکی چھپی اندر کی بات نہیں رہی ہے آپس کا. نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شرابی کبابی ایک نمازی سے لڑی، ایسا نہیں ہے. دونوں بھی نمازی ہے، دونوں بھی کرتا پائجامہ ٹوپی ہے، دونوں کے ہاتھوں میں بھی تسبیح ہے، دونوں بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، دونوں بھی حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں. انہیں بھی اتحاد کی دعوت، انہیں بھی اتحاد کی دعوت، انہیں بھی محبت کی دعوت، انہیں بھی محبت کی دعوت. لڑے دونوں میں چل رہے ہیں. اور کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں، اونڈوں کا استعمال ہے اس کے اندر. کہاں ہیں وہ لوگ صحابہ، کہاں ہیں ہم؟ میں کہتا تو رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم تھے، محبت کرنے والے تھے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نماز کی حالت میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہیں. ایک رات میں قرآن شریف عام معمول تھا، ایک رات میں قرآن شریف پڑھ لیا. مزہ آ رہا تھا، نمازوں میں مزہ آ رہا تھا. فرق ہے میرے دوستو، ایک اندرونی طبعاً کوئی چیز کرنے لگے، شوق سے کرنے لگے، اور ایک بوجھ و قانون سمجھ کے کرنے لگے. رکوع میں سجدے میں نظر آتے تھے. اور کئی کو نمازیں پڑھتے تھے. یہ کوئی بولے تھے کہ اتنے دن پڑھو بول کے نماز، ہاں، یا کوئی بولے تھے کہ جناب دکان اگر میں برکت ہونا تو نماز پڑھو بول کے بولے تھے. دنیا کے لیے کر رہے تھے لوگ. جی ہے دنیا میں ایسے بھی. میں نے خود ایک صاحب کو دیکھا تھا بہت عرصہ پہلے، بہت نماز کے پابند. جب دیکھو نماز کے بعد بیٹھنا، ذکر کرتے رہنا، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، یہ وہ. جب دیکھو نماز، روزہ، اللہ اللہ، ذکر، تسبیح. بہت کچھ دن بعد غیب ہو گئے، بالکل غیب ہو گئے. اچھے خاصے آ رہے تھے نماز کو پابندی سے نہیں نکلے. ارے ویسے پہلی صف میں اور جناب ذکر، جب دیکھو اللہ رسول کی باتیں ہوئی.
ہاں ادھر کی باتیں پورا ادھر کا نہیں, یہ سائڈ سے اٹھ گئے تھے ادھر کی باتیں کرتے. ماشاءاللہ بہت رشک ہوتا تھا, بڑا اچھی بات. نوجوان آدمی کچھ زمانہ بعد غیبی ہو گئے. کہاں گئے تھا؟ ارے دکان لگا لی نا بولے, زبردست چل رہی دکان ان کی, بس کلاس فل رش ہے بولے دکان. پک اپ پکڑ لیا بس. وہ پک اپ پکڑنے کو ایسے کر رہے تھے کام, وہ اچھا دکان کو ڈیولپ کرنا مطلب یہ کام کر رہے تھے انہوں. صحابہ کرام کیوں رکوع سجدہ کر رہے تھے؟ ان کی راتوں کی نمازیں آہیں کیوں تھیں؟ سجدہ اور رکوع کیوں تھا؟ تہجد کیوں تھی؟ ان کی راتوں کا رونا کیوں تھا؟ ان کا اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کے فضل کے اور اللہ کی رضامندی کے متلاشی تھی, اور کوئی مقصد. اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ ان سے خوش ہو جائے, اللہ ان کی مغفرت کر دے, جہنم سے بچا لے, بس اس وقت ان کی نمازیں تھی. ہے ہماری نمازیں آج ہمارے دین کے کام اس واسطے ہے, ہمارا ذکر اس واسطے ہی ہے, ہمارے قرآن مجید کی تلاوت اسی واسطے ہے. اللہ کرے کہ اسی واسطے ہو جائے, بڑی بات, اچھی بات. ایک اللہ والے کو ایک صاحب نے اپنا خواب سنایا. خواب کچھ دنوں سے خواب دیکھ رہا ہوں, میں ڈر رہا ہوں, پریشان بھی ہوں. کیا کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ خواب یہ ہے, کیا بتاؤں, سناتے بھی شرم آتی ہے. کیا خواب کیا ہے؟ ارے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد میں بیچوں بیچ جا کے ہگنے بیٹھ رہا ہوں. میں کئی دنوں سے خواب چل رہا ملے, مسجد میں جا کے ضرورت سے فارغ ہو رہا ہوں, میں بیچ میں بیٹھ کے ہگ رہا ہوں مسجد میں. آخر تک ڈرنے کی بات ہے, کیا مسجد کو اندھا کر دیا؟ حضرت نے پوچھا, اللہ والے نے پوچھا, خواب بھی میرے دوستو کسی عالم دین کو, نیک آدمی کو سنانا چاہیے. خواب اس کی تعبیر صحیح ملتی ہے. اگر ادھر ادھر اٹھ کے کسی کو بولنا شروع کر دیا, انہیں کچھ بھی بول جاتا, کچھ بھی ہو جاتا ہے. خواب کے اصولوں میں سے کچھ اصول ہے, دیندار کو, محبت رکھنے والے, ہمدرد آدمی کو, علم رکھنے والے کو سنائیے تاکہ کچھ صحیح تعبیر مل سکے. اللہ والے نے بات کہی کہ اچھا یہ بولو کہ تمہارے معمول مسجد کو جانے کا ہوا ہے کیا؟ کچھ کر رہے ہو کیا مسجد میں روزانہ دن میں؟ یہ تو رات کی باتیں ہیں, دن میں کچھ کر رہے ہو کیا تم؟ کیا بس نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہوں. اور کچھ کرتے ہو کیا؟ مسجد میں ایک وظیفہ پڑھ رہا ہوں. بولے میں کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ ایک فلاں وظیفہ ایک صاحب دیے تھے وہ پڑھ رہا ہوں. کہے کے واسطے؟ وہ عدالت سے, وہ دنیا کے کام کے واسطے میں کر رہا ہوں, وظیفہ کر رہا ہوں. مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں لیکن دنیا کے واسطے کر رہے ہیں کہ میری عدالت میں میرے کو رہائی مل جانا, بچی کی شادی, کیا پتہ نہیں, کوئی مقصد نہیں کرتا. آنا وہی سے پیارے مسجد میں آ کے دنیا وہ ٹھگنے کا وہی مثالیں بولے. یہ تم اللہ کا نام لے رہے ہو, وظیفہ پڑھ رہے ہو, مگر اللہ کے واسطے نہیں پڑھ رہے. اللہ کے واسطے پڑھو تو پھر مزہ آ جائے. تو میرے دوست, ان کا رکوع سجدہ نمازیں اللہ کے لیے تھی, کوئی اور مقصد کی خاطر نہیں تھا. آخر میں ایک بات عرض کر دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بات ارشاد فرمائی, اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. غور سے سنو میرے دوستو, میرے صحابہ کے بارے میں ذرا ڈرو. لا تتخذوهم غرضا من بعدی, میرے بعد میں ان کو نشان ملامت نہیں بنانا. میرے دوست, کیا محبت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں. جیسے ایک باپ دنیا سے جاتا ہوا اپنے رشتہ داروں کو بولتا ہے کہ میرے بچوں کو پریشان مت کرو, میرے رشتہ دار, میری اس بچی کو ستاؤ مت. میرے دوست, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں پوری امت کو کہہ رہے, پوری دنیا کو کہہ رہے, دیکھو خبردار میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہنا. جی, فمن احبہم فبحبی احبہم, جو ان سے محبت کرے گا اس کی وجہ مجھ سے محبت ہے, میرے سے محبت ہے بول کر ہی ان سے محبت کر رہا ہے وہ. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو ان سے بغض کر رہا ہے تو سن لو مجھ سے بغض ہے, اس بات سے ان سے بغض کر رہا ہے وہ. ان کی دشمنی دراصل مجھ سے دشمنی ہے, مجھ سے دشمنی کرنے کہہ رہا ہے, اس بات سے میرے صحابہ سے دشمنی کر رہا ہے. تو میرے دوستو, اللہ کے وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں, اس کے بارے میں زبان مت اٹھاؤ اور ان کو برا بھلا مت کرو. ان کی محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے, ان سے بغض اللہ سے بغض. پھر فرمایا ومن ابغضہم, فرمایا کہ جو ان سے بغض کر رہا ہے وہ مجھ سے بغض کر رہا ہے. پھر فرمایا اور جس نے مجھ سے بغض کیا وہ اللہ سے بغض کر رہا ہے. میرے دوستو, چین چل رہی کہاں سے دیکھیے آپ, صحابہ کی دشمنی اللہ کے رسول کی دشمنی ہے وہ. پھر فرمایا
اللہ کے رسول کی جو دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. پھر فرمایا جو اللہ سے دشمنی کر رہا ہوگا، یعنی صحابہ سے کوئی دشمنی کر رہا، برا بھلا بول رہا، برا کر رہا ہے، برا بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے، اللہ سے دشمنی مول رہا ہے. پھر فرمایا جس نے انہیں فرمایا کہ جس نے صحابہ کو تکلیف دی، من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی. پھر فرمایا ومن آذى اللہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی یوشک ان یأخذہ، اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر لیں گے. چین کہاں سے چلی تھی؟ صحابہ کی دشمنی. فرمایا صحابہ سے دشمنی مجھ سے دشمنی کی علامت ہے. روئے زمین پر جہاں کہیں بھی کسی صحابی کے بارے میں تحریر مل جائے، کسی کتاب کی، پھینک دیجیے اسے. کوئی مقرر بولتا ہوا مل جائے، ہٹائیے اس کو. اور کہیں کسی زبان پر تذکرہ آ رہا ہے مت سنیے اس کو، اس لیے کہ یہ دشمنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے. اور فرمایا صحابہ کو تکلیف جو دے گا وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے. اللہ کے رسول کی تکلیف اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کو تکلیف دینا جہنم کے عذاب میں گرنا ہے. اللہ پوری امت کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے ایمانوں کا تحفظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب